السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو غسل کے فرائض اور غسل کرنے کا انشاءاللہ طریقہ سکھائیں گے۔ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے ان کو۔ اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ نمبر 1 کلی کرنا، کلی کے مسائل بتا رہے ہیں۔ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر ڈال دینے کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اسی طرح داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیجئے کہ سنت ہے۔ دانتوں میں چھالیوں کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کو چھڑانا ضروری ہے۔ ہاں اگر چھڑانے میں ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو معاف ہے۔ غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے، نماز بھی پڑھ لی، بات کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا ضرور فرض ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی۔ جو ہلتا دانت مثالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مثالے کے نیچے پانی نہ پہنچا ہو تو معاف ہے۔ جس طرح کہ 1 کلی غسل کے لیے فرض ہے، اسی طرح کے 3 کلیاں وضو کے لیے سنت ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ آپ کو ناک میں پانی چڑھانا کے مسائل آپ کو بتائیں گے۔ جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک کہ نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھو لینا لازمی ہے، اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر کھینچیں، یا یہ خیال رکھیں کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر اگر رینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کو چھڑانا فرض ہے۔ نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔